الرحمن الرحیم وقت بہت تھوڑا ہے تو میں صرف بابا جی دا ایک شعر پڑھساں تو اس بعد قبلہ نو دعوت دیونی انشاءاللہ۔ عشق داز کا ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دئی، ہر ایک نو قد پرکھوں دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دئی، ہمت ہار ادا کم عشق نہیں ہے کم شیر دلیر جوان دئی، عالم شاہ عشق دا میں کی دسائے سمرا دین ایمان اسلام دئی، زلف تا پیچ کمند اندر جد پھس جائے پھر پھڑکنا کی، پھر جیلہ وے کے نسڑا نہیں، پھر ہاتھ کڑیاں وے کے نسڑا نہیں، پھر ہزاراں دا دستہ وے کے رستہ بدلنا نہیں، لکھا دا دستہ وے کے بھی کہنا اے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم نولکہ قبلہ تھانے جاسے سان قبلہ استاد محترم سانو ایسے جو تفتیج دورانہ کرنا گا، آپ یا رسول اللہ کہا کرو لبیک نہ کہا کرو، واللہ میں کہا جی کیوں آنا دسو انہا مطلب کی ہے، میں کہا انہا مطلب صرف نہیں ہے یا رسول اللہ میں حاضر، آپ سمجھتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر، میں کہا کمینے آجی پوچھ دے کہ ہم سمجھتے ہیں 17 لاشیں ہم نے دے دی، 26 لاشیں ہم نے دے دی، 8 لاشیں ہم نے دے دی، ابھی ہم سے پوچھتا ہے کہ تو سمجھتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، محمد عربی کا جلوہ پہلے ہو جاتا اینج نہیں، غیرت مند خطیب سننا ہے تو پھر غیرت مند آنے ہاتھ چاہنے پہنے سارے ہاتھ چاہو سارے تُسی جنارہ نہیں لانا جائے تُسی ہاتھ چاہو ذرا، اے شیر جیلہ جا کے نہیں جھکے، پرچہ نال نہیں جھکے، مارا کھا کے نہیں جھکے، تو ہنو تے کچھ بھی نہیں ہویا، دیسی خوراکاں کھا کے تُسی کیوں جھک سکتے ہو، پورا ہاتھ چاہو اینج 10 سال میں لکھا ستم کر لو، آج دیہاتا جا کے ویکھو تُسی تے کہندے ہو بند کر دیں گے، اتھے تے دودھ پیچھا دودھ پینا بچہ بھی کہندا من سپا نبی شن، من سپا نبی شن، من سپا نبی شن، ایمی پورے ہاتھ کھا کے میں حضرت نام لین لگا، اس بعد نعرہ لینا ہے تو نعرہ پورے ہاتھ چاہے اور پورے زور دنال اسی ویکھئے نہ ویکھئے مدینہ دا تاجدار ویکھ رہے ہیں، ہاں مدینہ دا تاجدار ویکھ رہے ہیں سانو، تو جیڑا دل گھنڈی رکھ کے ہاتھ چکے گا انہوں بھی ویکھ رہے ہیں، تو جیڑا عشق نہ سینہ سجا کے ہاتھ چکے گا مالک انہوں بھی، ہاں اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دے رہا ہوں، غیرت مند غیرت مند اور احمد رضا کی فکر کا وارث، علوم داتا علی حجویری کا وارث، علوم مہر علی کا وارث، حضرت علامہ سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، سرتاج اہل سنت، یادگار اسلام، خورشید ملت ڈاکٹر خادم خورشید الازری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، قال اللہ تبارک وتعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا
آلک و اصحابک یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت اور با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانہ نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات، نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڈیا، آئے دن قادیانیت دے دسترخوان دی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت دے خلاف سازش دا حصہ بنیا۔ اللہ کریم ہر اس غلیظ اور ناپاک وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے، آمین۔ بڑی محبت اور ذوق نال احباب تشریف فرماؤ۔ انتہائی خوددار اور غیور بابرکت اجتماع اور جس بزرگ جس شخصیت نو خراج عقیدت و محبت پیش کرن واسطے اج دے اس پاک اور حسین اجتماع وچ حاضری دی سعادت ملیے، اللہ کریم اس مرد درویش دے فیضان نو رب ذوالجلال تا قیام قیامت عام فرمائے، اور اہل سنت و جماعت نو ہمیشہ رب ذوالجلال اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمتاں دا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ دین اسلام دین فطرت، دین کامل اور دین اکمل ہے۔ خالق کائنات اس دین دی ترویج و اشاعت اور اس دین دی سربلندی لئی اپنے محبوب علیہ السلام دے انہاں خاص لوگاں نو قیامت تک چناؤ فرما کے، سلیکٹ فرما کے اس دین دی سربلندی دا اور اس دین دی ترویج و اشاعت دا رب ذوالجلال نے او حسین کم سونپے ہے کہ جنہاں نے اپنے اپنے دائرے وچ اور اپنے اپنے دور وچ اور اپنی اپنی علمی فکری صلاحیتاں نال دین دے علم نو بلند کرن دا حق ادا کیتا ہے۔ سب تو پہلی کلاس ہے جس نے دین دے حوالے نال اس نور نو ونڈیا، وہ کلاس ہے اصحاب رسول۔ ایک کلاس ہوئے جس کلاس نو خود مصطفیٰ پاک نے آپ تراشے، حضور نے خود تربیت فرمائی ہے۔ اس کلاس سے چونکہ 2 4 5 10 نہیں، اس 1.25 لاکھ دی 1.25 لاکھ کلاس ایسی ہے کہ جنہوں ہی فالو کرو او تو انہوں ہدایت دی شہرات گامزن۔ واہ سبحان اللہ۔ تول ناپ کرن دا کمینہ پن اور گھٹیا پن اے جوہلا دا وطیر ہے۔ ظاہر گئے اپنے قد تے اپنی علمی لیول اور اپنی اوقات وچ رہ کے بندہ پیار کرے، تینوں مینوں اے اعزاز حاصل نہیں ہے، نہ اے توفیق ہے، نہ اے اوقات ہے کہ اسی انہاں دا فیصلہ کریے کہ اصحاب چوں وڈا کون ہے تے نکا کون ہے۔ چوکیدار تے نوکر دا کم ہوندا ہے، مالکاں دی نوکری کرنا، مالکاں وچ فرق پانا اے غیرت مند تے شریف چوکیداراں دا کم نہیں، یہ کمینے لوگاں دی۔
سبحان اللہ ظاہر گئے جنہوں مصطفیٰ رشتہ دے وے او بھی آلہ جی دے کل کملی والا لے لوے کیا بات ہے سبحان اللہ جیڑا رشتے حضور سوچ کے سمجھ کے لینے تے دیتے نے جیڑا انہا معاملات وچ کوئی دو کتاباں پڑھ کے اگر ہاضمہ خراب ہوئے تے پھر وہ مسجد رحمت اللہ العالمین لیٹے ہوئے اس بزرگ کل کو غیرت دی پکی لوے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ یہ سب تو بڑی کلاس ہے، اے ہادی نے، اے رہبر نے اور ایک کائنات دے مرشد نے۔ ظاہر گئے یہ بڑے ہی عرفت اعلیٰ لوگ نے۔ اس کلاس نے جو انوار کائنات اچ ونڈے پھر جیویں جیویں عرصہ گزریا دین اچ وسعت ہوئی علاقے ایریے قوماں دین دے نال اٹیچ ہوئیاں وہ میں شعبے بھی بڑھ دے گئے۔ ظاہر ہے ڈائریکٹ جنہ دین لیا سرکار کو لو انہاں پھر کائنات عالم اچ ونڈیا پھر شعبے انہاں شعبیاں وچ پھر مختلف شعبے جڑے وجود چاہے یعنی ایک وہ کلاس نکلی جس کلاس نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد ربانی نو سامنے رکھیا انہاں دی دن رات شب و روز قرآن مجید دے سمندر دی غوطہ زنی وچ گزرے انہاں تحقیق دا حق ادا کیتا انہاں حسین پاکیزہ موتی نکالے اور اوراق تے وہ منتقل کر دے گئے۔ یہ بڑی ہی اعلیٰ کلاس بڑی ہی اچھی اور بلند و بالا کلاس ہے جنہیں اے نور کائنات ونڈیا انہوں مفسرین دی کلاس آکھیا جاندہ ہے۔ اس کلاس حضرت عبداللہ ابن عباس مولا کائنات حیدر کرار تو چلن والا سلسلہ حضرت ضیاء الامت محمد کرم شاہ الازہری اور مفسر شہیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ تک اور اس طرح دے بے شمار قرطبی اسی طرح نال بیضاوی اسی طرح نال فخر الدین رازی حضرت ملا علی قاری اور بہت اعلیٰ لوگ علامہ سیوطی جیسے وجود چاہے اور انہاں دی ایسی گران قدر خدمات نے جنہاں دا انکار نہیں اور جڑے روز روشن طرح عیان ہیں اور یاد رکھنا کہ انہاں دے پائدہ انہاں دی عزت رفت دا کائنات کوئی مقابلہ بھی نہیں۔ ایک کلاس آئی جنہاں حضور دے مقدس فرامین دے حوالے نال دن رات ایک کیتا اور کریم آقا دے مقدس فرامین نو لے کے انہاں دے اتے تحقیق اور کم کر کے امت تک منتقل کیتا ایک کلاس محدثین دی ہے۔ یہ دے وچ بڑے گراں قدر لوگ نے بڑے بڑے اعلیٰ پائے دے جنہاں نے اپنی خدمات جلیلہ نال اسلام دے علم نو بلند فرمایا ہے۔ ایک کلاس ہے فقہا دی جنہاں نے اسلام دے عظیم نور نو انتہائی آسان کر کے کہ عام فہم اور سادہ انسان نو اسلام دا نور انج منتقل کیتا کہ انہاں دی فکر انہاں دے سوچ اور فکر دا مرکز قرآن صاحب قرآن دے فرمان امت دا اجماع اور پھر او دے وچوں اس فکری علمی روحانی فیض نال جو کو جو نہ قیاس فرمایا وہ امت نو منتقل کر کے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائی۔ ادھتے بڑے بڑے اعلیٰ قداور لوگ موجود نے حتیٰ کہ او شخصیت جنہیں بارج سرکار نے خود فرمایا کہ اگر سریہ تے بھی علم ہوئے تے لے آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ شافعی احمد ابن حنبل مالک جیسے لوگ اور اے تاجدار بریلی حضرت امام اہل سنت تک ایک خوبصورت اور پاکیزہ لوگاں دی لائن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں گزارش کرسا حلقہ پہ بھی 235 دے صوبائی امیدوار جناب محمد رضوان شفیق صاحب آپ سٹیج دے تشریف لائے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی نموس رسالت، اسیر نموس رسالت جناب بھائی محمد رضوان شفیق صاحب استقبال فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو گرامی قدر
یہ لائن مفسرین دی ایک کلاس محدثین والی، ایک کلاس فقہا والی، اور ایک کلاس ایسی ہے کہ جدو حکمران یا سیاسی جتنے بھی اصحاب رسول اور تابعین تو بعد جڑی کلاس خلفاء دی بحثیت ایڈمنسٹریٹر وجود چاہیے، براہ راست رسول کائنات علیہ السلام دے بارگاہ وچ اکتساب کرن والے لوگاں تو بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز تو بعد بہت ساری ایسی کلاس خلفاء دی اور ایڈمنسٹریٹرز دی آئی جدے نال اسلام انہاں دی سیاسی معاملات دی وجہ نال کمزور ہویا، اور انہاں نو جس کلاس نے اگے نکل کے توانائی اور قوت و طاقت فراہم کی دیئے وہ لوگ خالصتاً محراب و منبر تو نکلے، اور او شخصیات نے کہ جڑے کسے صدی دے سرے دے پیدا ہو کے آن والی صدی دے وچ انہاں نے دین دا جھنڈا اچھا کر کے او کلاسے جنہوں اہل علم مجددین آکھ دینے، ایک کلاس ہے جنہاں اپنے کردار، اپنی محبت، اپنی فکر اور فہم اور بصیرت نال، اخلاص و للہیت نال اسلام دا او پاک اور حسین پیغام لوگاں تک منتقل کیتا، اے عارفین کاملین صوفیاء دی کلاس ہے۔ گویا اے او کلاسز نے کہ جنہاں دے اتے اسلام دا پورا پاکیزہ تصور موجود ہے، کسی بھی کلاس دا انکار نہیں ہے۔ محدثین، مفسرین، مجددین، عارفین، علماء ربانیین، اے سارے اعلیٰ لوگ نے۔ اگر کوئی بندہ اس دورے بندہ پوچھے کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جڑی بیک وقت مجدد بھی ہوئے، محدث بھی ہوئے، مفسر بھی ہوئے، تو پھر تسی بلا چونو چرا کہہ سکتے ہو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی، کہ جنہوں اللہ نے اے تمام عظمتہ رفعتہ نال سرفراز کر کے کائنات عالم وچ بھیجے ہے۔ انہ دی علمی بصیرت، فکری بلندی، روحانی علو تو تسی خود سوچ سکتے ہو کہ اپنے دور دا مجدد، 1000 کتاباں دا مصنف، عالم کفر نو اپنے قلم نال کمر توڑ کے رکھ دین والا احمد رضا بارگاہ مصطفی وچ عقیدت محبت دا تصور پیش کر کے اندر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ ایسی کلاس تو ایک نمایاں اور منفرد، حتیٰ کہ محدث دیوبند انور کاشمیری نے روایت بیان کر کے آکھیا کہ حضور دے مقدس فرامین بچے بات موجود ہے کہ 5ویں صدی ہجریت اسلام تے مصیبت دی چکی چلے گی، انہوں پھر توانائی و قوت پھر بخشی جائے گی۔ جس شخصیت نے 5ویں صدی ہجریت دین نو قوت و طاقت فراہم کی دی ہے، او دا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ گویا اے لوگوں نے پھر اس دربار دا فیض، ایدی برکات، امام ربانی دے در دی خیر، محدثین دی بارگاہ دی خیر، مفسرین دا نور، اور علماء ربانیین دی اس پاکیزہ حسین فکر نو نسل نو اندر لبرالزم اور سیکولرزم دے بے حیائی و بغیرتی دے اٹھن والے طوفان آگے سینہ تان کے کھڑا ہون والا اس صدی دا مجدد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیا بات ہے، واہ واہ، رسول اللہ لبیک۔ توجہ ہے نا، تھوڑا جا ہولی سبحان اللہ کھڑا آواز بار نہ منتقل ہو جائے۔ تو عرض ہی گئے اے او لوگ نے جنہ اسلام دے انوار نو منتقل کر کے دین دا دفاع کرن دا حق ادا کیتا ہے۔ ہن انہاں دے مقابلے وچ حاکم نکا ہوئے یا وڈا،
کوئی ایڈمنسٹریٹر چھوٹا ہوئے یا بڑا، اہل فکر و دانش کوئی قداور ہوئے یا گٹھا، او پھر انہ دی کلاس دی چلن والا انہ دے لشکر دے حصہ اور ادھے وچ شامل کسے بھی ادنا تو ادنا مسافر دی جتی دی دھول دے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اے او کلاس ہے جدی خواہش، جدی تمنا، جدی آرزو صرف اور صرف مصطفیٰ دے دین دی سرفرازی ہے۔ انہوں تو سب کو جاک سکتے ہو، پیر آکھو، مومن آکھو، صوفی آکھو، عارف آکھو، لیکن ساڑھے ایک پرابلم ہے، ساڑھے کا جاہل مریدان دا کنسپٹ ہے کہ میرا پیر سونا بڑھے۔ ظاہر ہے جیڑا بندہ سارا دن ٹھیلا لاوے مزدوری کرے، نمازی صوفی عارف، او دا رنگ تے جیڑا صرف مریدہ کو نظرانہ لٹے، او دا رنگ کدے برابر، تھوڑا جو اور ہولی بولو، اگر کوئی کمینے پیر دا مرید بیٹھا تو تھوڑی دیر منہ تلے کرے پچا لا، یعنی جنہیں صرف لٹے ہیں، یعنی مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو پیر سمجھے کو نظرانہ کر رہے ہیں، ہون او تے او کدے برابر ہو سکدے جیڑا صبح تازی پیٹی سیبان دی ماشاءاللہ کھا کے ڈکار مارے، شام نو دیسی ککڑ دی یخنی پیوے، تے پھر ظاہر ہے او پیر او دا رنگ وکھ رہی ہونا ہے، بندہ تے سیب تے کٹے نو کھواوے تے چلو 4-5 دن بعد رنگ بدل جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پیر قد نال نہیں ہوندہ، پیر سونے قیمتی جبے تے سعودیہ تو منگائی ہوئی کوئی خصوصی خوشبو نال نہیں ہوندہ، پیر مریدان دے جرمٹ اچھ نہیں ہوندہ، پیر پتران دیا شادیاں تے عطا اللہ تے شفاء اللہ نو نچامن والا بغیرت نہیں ہوندہ، پیر کنجر بازی نو سپورٹ کرن والا نہیں ہوندہ، قسم رب کعبہ دی پوچھو لما کولو حسن و جمال قد و قامت او دی علمی فکری بسیق انہوں نوے پیر دی پہلی کوالٹی ہے کہ پیر کدے بزدل نہیں ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، کدے بزدل شریف آدمی بولے کدے بزدل، جیدہ پیر چوالے موتلے کرے باقی بولو کدے پیر بزدل، جیڑا بزدل ہے وہ پیر نہیں، جیڑا ڈردہ ہے وہ پیر نہیں، جیدے وچ خوف ہے وہ پیر نہیں، گل علماء دی نہیں، گل قرآن دی، اگر کوئی کمینہ اپنی موت مر جائے تے مر جائے، قرآن آدھا اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوفن لا خوفن لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون، اے فریب کاری ظفر دا نہیں، کاری مظفر دا نہیں ہے، انہاں دے بابے دا نہیں ہے، حضرت پیر صوفی عثمان دا نہیں ہے، مفتی سجاد دا نہیں ہے، اے فریب رب دے قرآن دا ہے، جیڑا بغیرت بزدل ہے، او مومن نہیں، او مومن کدے بزدل نہیں ہو سکتا، گھٹیا مومن نہیں ہو سکتا، تے ناقص مومن کدے پیر نہیں ہو سکتا، پیر ہوتا ہی ہوئے جیڑا غیرت تے حمیت والا ہوئے، او دی طاقت آستانے لئی نہ ہوئے، او دی قوت وزیرہ لئی نہ ہوئے، او دی فکر مشیرہ لئی نہ ہوئے، او دی سوچ مال تے دولت لئی نہ ہوئے، جیڑا میدانت کھڑا ہو کے آکھے میری زندگی دا ہر سانس محمد عربی دی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ ہے نا؟ کیا بات ہے، جاگ رہے ہو؟ اے تساں ہر بندے کو آیت سن دے ہو، ہر مولوی کو ہر پیر کو لوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پیری مریدی کوئی دکان ہے بغیرتا، پیری مریدی کوئی آڑا تے کتے آ، فلانا گدی نشین تے فلانا فلانی نشین، گدی نشین نہیں ہوتا پیر، مسلح نشین ہوتا ہے۔ کمینے پیر دا مرید منہ نہیں چاہ سکتا، کیونکہ صرف پیر بغیرت نہیں ہوتا، مرید بھی اجتماعی بغیرت ہے۔ میری نظر صرف اس بندے تو نہیں جنہوں پریشانی ہوتی ہے، اور ساڑھے کو لیڈا ٹائم کوئی نہیں ہے، درباراں تے کتے تے ریچ نچامن والے کمینے دی اسا دفاع کریے، اسا دفاع کرنا میرے علی دا احمد رضا دا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جیا اور اولی بولو۔ پیری مریدی کاروبار نہیں، جڑا کاروبار سمجھ دو بغیرت مرید تے او دے کمینے پیر نو چاہی دے سکھ بن جائے،
ہندو ہج ٹر جائے جی ساڈے مسئلہ کے رہنا ہے تو پھر گل سن جیڑا بندہ حکومت کو تنخواہ لیندا ہے حکومت وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھ دیے وہ پوچھ دیے تیرے کمال معاملات کی نے تے اے دس بھئی جیڑا اہل سنت دی چراگاہ تو چر رہے ہیں نا تو نظرانے کھا رہے ہیں بغیر تا پوچھنا بھی ساڈا حق ہے یہ سنیت انو پیسے اس واسطے نہیں دیتے کہ پتران دی شادی تے خسرے تے کنجر نچا کمینے آ یہ پاگل ہے کوئی سنی جڑا تیریاں گڑیاں دے پیر چم دے رسول اللہ دی عزت تے پیرے دی بات آوے تو حکمرانہ دیا جتیاں چبا میں تینو لوری دے من والے اللہ خلانت ہے محمد عربی دا دین کاروبار نہیں اگر پیر دربار دا سجادہ نشین نکا یا وڈا ہے آلہ یاد نے او نہیں نکلے تو دے علاقے دی مسجد دا موزن اللہ دی عزت دی قسم پارا دے رہے تیرا وڈا پیر بھی بغیرت اس موزن دی چھوٹی دے برابر زندہ آباد زندہ آباد دو چار بندے تے میری نظر پہ رہی ہو تھوڑا جے ہور مزاج دے بیٹھے نے تھوڑا جے منہ تلے رکھو بس میں نو پتہ ہے تسا کسے بغیرت پیر دے ہاتھ تے چھت دیتی بیٹھے ہو معاملہ مصطفیٰ دی شریعت دے ہون میں ایک گل کرنا چاہنا میں نو وہ کمینی فطرت بندہ ذرا جواب دے وے تسی بیٹھے ہو وہ چوری صاحب خان صاحب کوئی اطلاع ملے تو اڈی بہن تے کسے ہاتھ پائے روٹی مکا کے جائیں گے یا پہلے جائیں گا کمینہ بندہ نہ بولے باقی بولو تسی ذرا میرے حال ویکھو تو تانوں پتہ چلے تہاڈی ماں نو کسے نے راہ ڈکیا ہے دکان بند کر کے حساب کتاب کر کے ملازمہ نو گھر بھیج کے جاؤ گے کہ پہلے جاؤ گے تھوڑا جے ہور ہولی بولو تہاڈی دھی دا ہاتھ تہاڈا کوئی جناب والا عزت نو ہاتھ پاوے اللہ نہ کرے ماں دی عزت بہن دی عزت نو ہاتھ پاوے اس ویلے بھج اٹھو گے تے حضور دی عزت نو ہاتھ پاوے جیڑا پیر تے کلمہ پڑھن والا مومن نہ اٹھے دس بغیرت آکھاں یا چودھری صاحب کا تو بول نہ پھر کائنات دے سارے نواب تے چودھری تے نکے تے وڈے اس مسجد دے موذن تو قربان نہ کر دیا جیڑا رکی سکی کھا کے ہاتھ چکڑیاں بھی پا کے آندے لبیک یا رسول اللہ بولو تے یا رسول اللہ لبیک 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 قرآن بیان فرما رہی ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ جاہل پیران دے کمینے مریدان میں دس رہے ہیں قرآن نے آیت کریمہ ارشاد ربانی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان تھوڑا جہا ہور ہولی بولو میرے حال ویکھو دو ترہ بندے تے میری نظر ہے اللہ کرے بس ٹھیک رہے انشاءاللہ میرے حال ویکھو سجن ایک دوجے نال گل کرن والے ہو ذرا میرے ول ویکھو اے نا کلا دوست ذرا میرے ول ویکھ مہربانی کرو ذرا میرے حال ویکھو پہلی واری پھسے ہو پھس گئے ہو ذرا میرے حال ویکھو اچھا نہیں لگدا معزز بندہ ہے محفل چایا بیٹھا دائیں بائیں نہ ویکھ تینوں پتہ نہیں ہے اے دیوانے نے ایک قسم خدا دی حکمراناں نو جُتی دی نوک تے نہیں لکھ دے کسے ہور نو کی بننا کیونکہ اس قوم دا نقطہ نظر اے وے میں نہ قاری ظفر تے مظفر توانو سلامت تو آڈا تے ابے دی غیرت حمیت تے جوش وے کے لگ دا جے بابا جوان ہے تھوڑا جے ہور ہولی بول تے جیڑا بلاول تے بختاور تے حمزے تے عمران دی گڈی اگو نچے نا وڈا چودھری تے او دا پورے خاندار نو تیرے ابے دی جُتی تو وار کے سٹ دیاں جیڑا ہاتھ چک دے تے مصطفیٰ دی عزت نہ ساڑی گھٹیا نظرہ دا مزاج ہے ویسا معززوں نو سمجھ دیا جیڑا نواز شریف دے بارو کھڑا ہے درداری دے خیب دے گھر بارو کھڑا ہے میں نے کئیاں نو ویکھیا بیچارہ ایک پیر نو میں جاننا وہ بیچارہ دا شوگر دا مارا ہویا ترائے دے نواز شریف صاحب دے بارو بیٹھا رہے اخیر بیچارہ کدے چھولے کھاوے کدے ڈگ پوے میں کم مرے کی تے ہلاک نہ ہو جائے تے ٹکٹ لین گیا میں کہا آجا ٹکٹ تینو لب لب جانی ہے بیٹھے ہو بیچارے ہیں یہ اوقات ہے تسی دسو بھئی جیڑا اونا دی اگے پیچھے ہوئے پھر او تے جیڑا حضور دا نعرہ لاوے برابر ہیں فیصلہ تساں دے دے
تھوڑا جہا ہو رولی بولو قرآن آخر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ایک کلاس پھر چاچا بابا نہیں ویکھ دی, ماما بھانجا نہیں ویکھ دی, ایک کلاس پیو پتر نہیں ویکھ دی, ایک کلاس اوے نظریہ انہاں دا لڑدا ہے, خون بھی ہک ہوندا ہے, علاقہ بھی ہک ہوندا ہے, ایریا بھی ہک ہوندا ہے. اسے کلاس 1.25 لاکھ صحابہ دے منیٹر دا نام ہے ابو بکر, جنہیں پیو نو حضور دی بات نازیبا کرن تے دھکا دیتا. صبح سرکار فرمایا سنیا تے رات ابے نو دھکا دیتا ہے. عرض کر دیا کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے کول تلوار کو نہیں تے میں ٹوٹے کر دیندا. ایک گل کیتی ہے جبریل قرآن دی آیت لے کے آیا ہے, سجا پتر پہ آندا ہے ابا میری تلوار دی زد وچ آ گیا ہے, میں ابا سمجھ کے رخ پھیریا. اتنی گل کیتی ہے ابو بکر جلال چا گئے جو میری تلوار دی زد وچ تو آندا میں تیرے ٹوٹے کر کے لوگاں نو دسدا مینوں بال پیارا نہیں آمنا دا لال پیارا ہے. اج آؤ پٹن والے ہو, پسن والے ہو, لٹن والے ہو, پریشان ہون والے ہو. جدو کوئی جناب بیٹی دی عزت لٹ دیے پھر روندے کیوں ہو؟ جدو دھیاں دے کٹے آزا ملدے نے پھر روندے کیوں ہو؟ جدو تساں اپنی نسل نو خود آوارہ بنایا کہ میچ تے ہرن دے اتے جڑا بچہ رو رہا ہے او دی ماں دی گھٹیا تربیت دا اثر ہے. جدو بچہ چھکیاں چوکے لگن دے تے جشن پہ مناندا ہے او دے ابے دی کمائی دا اثر ہے. او دی وجہ ہے کتنا گھٹیا مسلمان ہے جڑا کھیل تماشے تے روندا پیا. اوے اے مر کیوں نہیں جاندا جنوں حضور دی عزت تے ٹینشن نہیں ہوئی. شعیب اختر دی توہین تے ہل چل مچ گئی ہے. آخر اے نوجوان اتنا آوارہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں سب کچھ دا پتہ ہے, محمد عربی دی عزت ناموس دا پتہ نہیں ہے. اے بچے دا قصور نہیں ہے, قصور اس ماں دا جنہیں لوری وچ نبی دی عزت تے شرافت تے غیرت دا درس نہیں دیتا. قصور دے بابے دا ہے جنہیں اپنی تربیت اندر رسول اللہ دی عزت و ناموس دا پہرے دار نہیں بنایا. جدو ماما دے کردار سچے ہوندے نے, جدو والدین دی تربیت اعلیٰ تے پاکیزہ ہوندی ہے. اقبال فرماندے نے سیرت فرزند کا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات. جدو کردار پختہ تے اعلیٰ تے پاکیزہ تے عالمگیر ہوندے نے پھر جھولی وچ کھیڈن والا کربلا دی دھرتی تے جوان اکبر نو کٹا کے بھی ٹینشن نہیں لوگا, ہتھاں تے اصغر لٹا کے بھی او جناب شرمندہ نہیں نظر آندا, ویر عباس دے بازو چڑھ کے بھی گھبراندا نہیں ہے, اونو محمد جیا کلیاں مسلیاں ویکھ کے بھی پریشان نہیں ہوتا. پھر خود تیاری کر کے کربلا ول رخ کردا ہے, روندی ہوئی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھدا ہے مینوں تیرا رونا تے برداشت ہے, نانے دے دیوں دا رونا برداشت نہیں ہے. جب اے ماواں دے کردار اثر انداز ہوندے نے پھر نسلاں وچ نظر آندے نے. کدے سوچو چودھریو ملکو نواب ہو, ٹھنڈیاں کمریاں وچ بیٹھن والے شریف ہو, اعلیٰ گھراں وچ بیٹھن والے ذمہ دار ہو, اپنے معصوم بچیاں نو سینے تے لٹا کے سارے دن دی تھکاوٹ دور کرن والے مومن و مسلمان ہو. قیامت دے دن جدو بی بی پاک بطول اپنے بیٹے پاک حسین دی جناب خون آلودہ قمیض لے کے اپنے ابا حضور نو آ کے پوچھن گیا بابا میں تے اپنا اکبر کٹایا, اصغر کٹایا, اونو محمد کیتا, انہاں نسلاں کو نہ کل امتیاں کل تے پوچھو میرے اکبر تو دا جوان وقت ہے, میرے اصغر تو دا بچہ وقت ہے, میرے اونو محمد تے عباس جیسے کڑیل جوان تو ود کی رہی. انہاں نو ہر شے یاد ہے, انہاں نو اپنی دھیاں پتر تے یاد رہیا, انہاں نو زہرا پاک دا بابا کیوں بھولیا, اس امت نو کاروبار تے یاد رہیا, ختم نبوت دا تاجدار کیوں بھولیا, اس امت نو بزنس تجارت تے یاد رہی ہے, وجہ تخلیق کائنات کیوں بھولیا. اج بھی کن لگا کے سنتے صحیح
لیکن کن میرے علی دا ہوئے، کن احمد رضا دا ہوئے، کن امیر المجاہدین دا ہوئے، آج بھی تینوں صدا ضرور آئے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ تینوں آواز دے دیا نظر آمن گیا، ستے لوگوں کدو اٹھو گے، جرمنی دا کتا بھونکے تے تیرے نبی نے، ڈنمارک دا سور بھونکے تے تیرے نبی نے، یورپ دا کتا بھونکے تے تیرے نبی نے، یا کلمہ چھوڑ دے یا سستی چھوڑ دے یا دین چھوڑ دے یا بغیرتی چھوڑ کے محمد عربی دے دین دے تحفظ لئی میدان چھا جا۔ اور تو تے چودھری ملک حسین دا ہاتھ چمن والے تے ابو بکر دے بچے گھر، حسین دا ہاتھ چمن والے تے فاروق اعظم جیسے لوگ ہیں، حسین دے ہاتھ چمن والے ابو ہریرہ جیسے لوگ موجود ہیں۔ ایک حسین پاک دی مسجد ہوئے جتے لکھ نمازاں دا ثواب ملدا ہے، دوجی ہوئے جتے 50,000 دا ثواب ہے۔ حسین تے روضہ رسول دا سجادہ نشین ہے، لیکن ہر شے چھوڑ کے کربلا دی دھرتی وچ ہر شے کٹا لٹا کے ایک گل پہ کر دے، اللہ گواہ ہو جا ہر قیمتی شے دتی ہے، میں کچھ نہیں منگدا، میرے نانے دی عظمت دا جھنڈا اونچا فرما دے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں اساں پیراں دے چودھریاں ملکاں نواباں دے دشمن نہیں ہاں، اساں صرف آکھنے آ میدان منتظر ہے۔ آخر دسو تے صحیح اس ملک دے اوتے کئی مرتبہ حکمرانی کرن والے میاں نواز شریف دا دوترا ہوئے، او جناب انگلینڈ شادی کر دیا، انڈیا دے گانے تے رقص کرے، اے دا مطلب ماں پیو دی تربیت نظر آندی ہے تے 26 سالاں دا نوجوان ہوئے، 6 مہینے تو قید بندی صحبت وچ بیٹھا ہوئے، اونوں آکھن ساڈے نال کمپرومائز کر لے، وزارتاں مشاورتاں لے لے، انہیں آکھیا میرے نال گل نہ کرو، میرا ایجنڈا بزنس تجارت وزارت مشاورت نہیں ہے، محمد عربی دے دردی پہرے داری ہے۔ اور عثمان سلام کریے یا نہ کریے، جدہ 26 سالاں دا نوجوان اندر ہوئے تے او دا 19 سالاں دا نوجوان یوم پاکستان تے سینہ تان کے پاکستان دی حفاظت دا عہد و پیمان لے کے رسول اللہ دی عزت تے ترانے گاندا نظر آوے، اے ماواں دے کردار نل بن جائے۔ آؤ نبی دے غلامہ ہو، تیری میری ماں تے سنو سلامن لگیا، کدے خالد بن ولید دی سٹوری سناوے، کدے حسن حسین دی پاک کہانی سناوے، کدے زہرا پاک دے قصے سناوے، کدے ابو بکر عمر عثمان علی دی سخاوت و شجاعت و حمیت و ایڈمنسٹریشن سناوے۔ آج جدو اساں کل کران گے دنیا داری دی، پھر ملالہ جیسی بغیرت پیدا ہومن گیا، پھر ڈبو جیسے بدکار پیدا ہومن گے، جدو ماما سادہ ہومن یا کوالیفائیڈ، جدو لوری نبی دے ناد دیمن گیا، پھر بدکار پیدا نہیں ہومن گے، ختم نبوت دے چوکیدار پیدا ہومن گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نبی اللہ۔ کائنات دے پیارے غلاموں، اس کائنات عالم اندر جنہ لوگاں نے ایک ایک کھڑے ہو کے تنے تنہا مقابلے کر کے کفر نو سارے نو للکاریا، انہاں لوگاں دی تاریخ ہے موجود ہے۔ سفر بڑا مشکل ہے، بہت اوکھا پینڈ ہے، ایک ہے عظیمت، ایک ہے رخصت۔ یہ رخصت والا سفر بڑا سوکھ ہے، میرے جے بزدل مولویاں واسطے بڑا سوکھ ہے، لیکن عظیمت والا سفر بڑا اوکھا ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرنا محراب و منبر دیو غیرت مند وارسو، اگر تواڈے ہاتھ وچ کڑیاں تے بیڑیاں پیاں نے تساں حوصلے نہیں گارے، سانو نہیں ساڈیاں نسلاں نو وی تواڈے تے فخر ہوے گا۔ ایک تواڈی قربانی عمران خان زرداری نواز شریف دے خلاف نہیں، ایک قسم خدا دی ہر شیطان دے خلاف۔ تاریخ بڑی پرانی تے بڑی معتبر ہے، یہ مدت تو یہ سلسلہ چپکلشتہ موجود ہے، کیونکہ جدے کل طاقت ہوندی وہ طاقت آزماندہ ہے۔ لیکن میں آکھیا ویکھ لو
14 صدیاں بعد اسلام نے کیسا رنگ پیش کیتا بچے نو ڈائریکٹ سی او دے سر وچ فائر وجے ہے انہوں آکھیا تینو گھر لے چلیے ماں مرہم پٹی کرے انہیں کہ ہاتھ جوڑ کے آندہ مہربانی کرو مینوں لگدا ہے میری زندگی دا ٹائم قریب آ گیا ہے مینوں گھر نہ مارو محمد دے غلاماں دے لشکر وچ مرن دے لبیک لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اے جذبے ہٹیاں تو نہیں لبدے اے جذبے مارکیٹاں تو نہیں لبدے اے جذبے دکانداراں کول نہیں لبدے محمد عربی دے دین دی وارث ہو قسم خدا دی تساں ساڈا فخر ہو تواڈیاں ماواں دیاں لوریاں تے پیواں دی غیرت حمیت نو سلام ہوے اور تساں اسلام دی تاریخ دے علم بردار ہو جدوں اساں تواڈی قربانی جذبہ ویکھنے چلدی ہوئی بارش ہوے اسلام آباد دی تندو تیز طوفاندار ہوا ہوئے تے نوجوان سینے دا بٹن کھول کے غیرت و حمیت دی علامت امیر المجاہدین دے سامنے انج اچھل کے لبیک دا نعرہ لاوے اسا کی گواہی دینی ہے گنبد خضرا دا مکین تیری غیرت نو خود مشاہدہ پیا فرماندا ہے قسم خدا دی لوگے بھول جاندی ہے دنیا پر میرا نبی بھولدا نہیں ہے او ضرور کرم فرماندا ہے اور فرمائے گا اے تیری تاریخ کتنی پرانی ہے تو اس امام اعظم ابو حنیفہ دے قبیل دا بندہ ہے کہ جنہوں حاکم نے آکھیا چیف جسٹس بن جا انہیں کیا معاملات انج نہیں طے ہو سکتے تو میں نے آکھیا شہر دے بوئے گن میں او بھی نہیں گن سکتا انہیں آکھیا سزاواں دیاں گا انہیں آکھیا بدن حاضر ہے طاقت تیرے کول ہے غیرت میرے کول ہے قوت تیرے کول ہے عشق میرے کول ہے طاقت تیرے کول ہے ایمان میرے کول ہے تو اپنا کم آزما میں اپنا آزماواں گا دنیا نے ویکھیا حاکم دی طاقت ہار گئی امام اعظم دی غیرت جیت گئی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک معاملہ بعض اوقات بڑا چھوٹا جہا ہوندا ویکھن نوں لیکن ہوندا بڑا حساس ہے یہ معاملہ نکا نہیں نوجوانوں بچیو قسم رب کعبہ دی یہ کوئی صوبیاں دا مسئلہ نہیں یہ کوئی پانی دی روک تھام دا نہیں یہ کوئی روڈ کوئی بند یہ او دا نہیں ہے معاملہ ہے وجہ تخلیق کائنات دی عظمت دا اچھا کچھ لوگ آندے نے بچیاں دا مزاج انداز ٹھیک نہیں چلو ٹھیک نہیں یہ انداز ٹھیک نہیں کہ تسی ٹھیک انداز نال نکل پاؤ ہولی ہولی بولو جڑے آندے نے ایک کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی طریقہ غلط ہے تسا چنگے طریقے نال نکلو اگر نکلنا بھی نہیں تو پھر بھونکن دا حق نہ رکھ دیا تیرے واسطے اسانے اب بھونک بھی نہیں سکدا جے تو نال نہیں ٹردا پھر پک پکیے دی لوڑ بھی نہیں ہے قسم خدا دی جڑا محمد عربی دی عزت دا نعرہ پہ لاندا ہے خادم حسین خورشید ورگے لکھاں دی جتی قربان جاون جڑا دھوپ ویکھدا نہ چھاں شل ویکھدا نہ ڈائریکٹ گولی او ہکو گل کردا ہے آقا میری زندگی دا ایک ایک سانس تواڈی عظمت دی قربان ہے واہ 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 کیا بات ہے بعض اوقات ہوندا انجے لیکن اگر یہ نہ اٹھن تسی دسو کینے آواز چکی اس ملک عاطف قادیانی نو مشیر بنایا گیا تسی دسو کینے آواز چکی تھوڑا جے ہور ہولی بولو ایک باری پھر بولو اتنا چار بندے نو سمجھ آئیے باقی آواز کینے چکی تے پاکستان وچ مومن کتنے نے پیر کتنے نے یہ قادیانیہ دا کلا دشمن خادم حسین رضوی تے او دی جماعت ہے باقی صرف ٹکر پانی کھان لئی ہیں تو سن دسو آسیہ ملونہ نو بھین بنا کے باہر پیش کر دیتا گیا کیڑے گدی نشین آواز تھی جنہیں چکی انہوں دو ہاتھ نال سلام تو آڈے ہاتھ دیاں اگلیاں صرف پانچنے گھٹ جامن گیاں انگلیاں ود جامن گیاں پیر گھٹ جان کے گن کے دس کینی آواز چکی ہے میں او دے آستانے تے چاہ کے میں پلکا نال بہاری دینا میں سلام پیش کرنا دس تو سی دسو دکانداری ہے معاملہ
حضور دی عزت تے عظمت انہوں فرانس دے صدر نے پروٹوکول دیتا ہے کہ نہیں او دی پھپھی دی دیا یو فرانس دے صدر نے اپنے ایوان چو باہر نکل کے انہوں پروٹوکول دیتا ہے او دی کو بہن آئیو ایتھے لکھا عیسائی بیچارے غربت دی لکیر تو تلے نے نالیاں صاف کر دے مر گئے نے بیچارے غریب انہوں نے تے امریکہ برطانیہ پروٹوکول نہیں دیتا انہاں لنڈے دے انگریزاں نو لفافہ اینکراں نو نچن والیاں دی اولاد نو اسا کیویں دسیے معاملہ اقلیت دا نہیں ہے بغیر تو اقلیت نو جتنا تحفظ پاکستان وچ کتنا ساڈیاں مارکیٹاں سانجیاں ساڈیاں دکاناں سانجیاں ساڈے سکول کالج سانجے اساں انہاں دی عزت دے محافظ ہاں لیکن اے دسو بھئی ایتھے لکھاں عیسائی بیچارے غربت دی لکیر تو تلے نے انہاں دے واسطے سکول کوئی نہیں انہاں واسطے ایجوکیشن دا اتنا اہتمام کوئی نہیں لکھاں بیچارے ساڈے ہاں غربت دی لکیر تو نالیاں صاف کر دے مر گئے امریکہ نو چاہیے انہاں نو شیلٹر ہوم دیندا لیکن ہاں امریکہ تاڑ لا کے بیٹھے تیرے گاں جیڑا کتا نبی نو بھونکے انہوں فوراں رسپیکٹ دے وے عزت دے وے تے دسو تے صحیح نبی دے غلاموں اگر وہ بھونکن والے کتے نو عزت دے سکتا ہے تے تسا محمد عربی دی عزت دے محافظ واسطے قدم میدان وچ نکلو گے واہ 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 اچھا یہ بھی یاد رکھو محمد عربی دے غلام تیرے کولو کوئی سرمایہ دی سپورٹ منگ دے بھی نہیں صرف اخلاقی سپورٹ منگ دینے واندے نے ہون تے مہربانی کرو اپنی نسلانہ مستقبل برباد نہ کرو اپنی نسلانہ تاریکی والنا لی جاؤ غیرت امیت دا اصول کیے میں پھر عرض کرا تسی ویکو اندازہ کرو نبی دے پیارے غلام مسئلہ حساس خلق قرآن دا بڑے بڑے علماء سامنے وجدو کوڑے ویک کے سامنے ہون والی سزا نو ویک کے تھوڑا جے سرنڈر کر گئے انہاں کے کیونکہ معاملہ خراب ہے کہ جدو جگ بہ جائے گی ظلم طوفان کئی سیانے آندے نا طوفان اگے نہیں کھڑے ہونا چاہیے یہ صرف اعزاز مجدد نو ہوندا ہے واہ 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 ساڈے ورگے کئیاں بزدلاں بھی مشورے دیتے بھئی تھوڑا جہا ماحول بہن تے دیو نہ کہ بہ گیا ماحول تے پھر کی ہویا عشق دا نہ کہ حجرے چ بوے عشق دا نہ نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں میں فاروق صاحب نو آکھیا میں کہا بزرگاں نو آکھو اج تہاڈا لشکر کل پرسوں آیا تے موڑے نو لے کے اسلام آباد ال پہ جاندے ہو تھوڑا جہا ٹائم دیو ڈیلیگیشن بھیجو وزیر اعظم نال ملاقات کرے اس تو بعد گل چاہو انہوں آندے نے اوئے اے تینوں کیا مشورہ دیتا ہے میں شکر میں تہاڈا نام نہیں لیا توجہ ہے کہ نہیں مطلب اساں مسئلے اتول جانے ہاں عشق اپنی انتہا ول جانے اتنے ہر بندہ ہی آندہ میں عاشق ہوں جتنے بھونڈ پھر دینے سارے عاشق پروانہ بانا بھونڈ نہ بانا بھونڈ ہی ہوندہ نبی کائنات دے پیارے غلاموں امام احمد ابن حنبل ڈٹ گیا ہزارہ علماء چپ ہو گئے کئی سزا تو ڈرے کئی مار کٹائی تو ڈرے لیکن کھڑا رہے کئی مشورے دیتے مول صاحب تساں کیوں کھڑے ہو کئی باری میں بابے انہوں آکے میں کہ تھوڑا جہاں باقی نال بھی گل بات کر لو انہوں کہ مشورے ڈھیر نے اساں کسی کو مشورہ نہیں لینا اساں ٹور پینا ہے انہوں نے کہا مشورے اللہ کہنا حالات ٹھیک نہیں اساں کہ جی گل تے ٹھیک ہے انہوں نے حالات کو میں نے آکھن لگے حالات کدو ٹھیک سن تو دس جدو صدیق پاک نو لوگا کٹے آئی چوک حضور دا نعرہ لان تو دو حالات ٹھیک ہیں بولو جدو امام حسین شہید ہو گئے انہوں دو حالات ٹھیک ہیں جدو ابو ذر غفاری لوگاں نے جا کے مارے آئی مکہ لے او دو حالات ٹھیک ہیں جدو خباب نو لوگاں مارے آئی او دو حالات ٹھیک ہیں جدو بلال حبشی تے تشدد ہوندا او دو حالات ٹھیک ہیں جدو امام ربانی نو مارے آگے او دو حالات ٹھیک ہیں جدو امام نسائی نو مارے آگے حالات کسی دور بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن کیا حالات صرف حضور دی عزت عظمت واسطے بہانہ بن سکدا ہے اپنا معاملہ ہوئے تے بندہ کھڑا ہوندہ میدان وچ احمد ابن حنبل کوڑے کھا دے لیکن مزاج ویکھو تاریخ تیری ویکھ کے ڈیال ہے جی میں کوڑے وجدے نے نالی جدو ہوش آندہ فوراں گل کر دینے اللہ گواہ ہو جا میں معاف کر دیتا لوگ آنے نے او کٹ دینے ایک ایک کوڑا ہاتھی نو لگے مر جائے تو اڈے تے انج کوڑے برس دینے نال معافی کیوں دو کہ میں نو نسبت دا حیا ہے کہ میں 1400 سال بعد فیض آباد دی پل تے ویکھاں دا بچے او پولیس والے نو کچھ نہ کوئی بھی ساڈے بھرا نے اے بھی ساڈے بچے نے اس غیرت مندی تاریخ یاد آئی قسم خدا دی اے ہے فکر اے ہے نظریہ اے ہے سوچ آج بھی پولیس والے دوستان نے سا مار رہے سا
سانو اگو بچے پانی پلا رہے ہائے 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 واہ واہ سانو یہ بھی جذبہ ہے اسا سارے پولیس والے ساڈے بھرا نے جڑے وچ کو بد عقیدہ اپنی کارروائی پاندے نے او سانو کچھ نہ آکھن انہاں دے اپنے کردار اتلے دے ٹھیک نہیں ایتھے میں دسنا پوزیشن کی ہے میں اگلے دن گیا ساہیوال دے نال ایک پروگرام ملک اپنا علاقے کسووال دے قریب ایک سب انسپیکٹر صاحب تشریف لا میں نہ نہیں دسنا سب انسپیکٹر صاحب نال ملاقات ہوئی این اس دن مذاکرات والو اسی واپس اسلام آباد نکلے میں سیدھا ادھر ہی گیا اس پاسے ملاقات ہوئی تو انہیں کہ جی اپنی گل دسی انہیں کہ جی میرے دو پتر نے جامع امدادیہ پڑھ دینا فیصل آباد دیوبند مسلک آندے گھر آئے نے میں سامان لپیٹ رہا سا میرے بچے پوچھا کتنے جا رہے ہو میں کہا پتر آرڈر ہو گئے میں اسلام آباد دھرنے ال جانا ہے تو میں ادھر چلیا آکے بچے تھوڑی دیر رکے دو میں ایک 7ویں سال ہے ایک 5ویں سال ہے آکے تھوڑی دیر گزری بچے میرا پسٹل چوک کے آگئے تھے اچھی دو میں اگو کھڑے ہو گئے ابا جی سانو دو مانو فائر مار دے انہیں کہا پتر کیوں آکے ابا اتھے بھی تو ساڑھے بھیرامانو مار دینا ایتھے مار دے سانو ایہو جائے بھی گئے نے ایسے بھی گئے نے ساڑھے عزیز نے مولانا بہت بڑے علامہ نے اشرف گرمانی صاحب کراچی دونوں دا عزیز ہے وہ بھی مسلکن دوسرے عقیدے نال تعلق رکھ دے انہوں نے بھائی دا برادر ان لائے آندھے میں فون کیتا میں کہ یار میں ڈی جی خان تو نکلے کتھے ہونے کہ جی میری ڈیوٹی اسلام آباد لگیا کہ میں انہوں کہنے لگیا میں کہ یار گل سن اسلام آباد جا رہے تھے ذرا ساڑھے بھرا اتھے آ رہے ہیں مہربانی کریں انج نہ کرنا اگو آکے اور رو پہ آتے میں نو آکھن لگیا میں تو ویڈیو کال تے ایک گل سنا میں انہیں کہ سناؤ آکھن لگیا تو کی دسا اسی 5 بندے آیا ساڑھی اتھے چوکی چو فلانی چو ڈیوٹی لگی ہے تو رات بابا جی ساڑھے 5 دے خواب جائے ساڑھے 5 دے خواب یہ بھی مسلک دوسرے دیوبند مسلک نال تعلق رکھ دے وہ بچہ حافظ قرآن جنہیں گل کیتی ہے ساڑھے دوست علامہ صاحب نے علامہ صاحب جڑے نے وہ مفتی منیب صاحب دی ٹیم دا ہمیشہ حصہ ہوندے نے بڑے اہم سرگرم عالم دین نے کراچی دے معتبر نے علامہ محمد اشرف گرمانی صاحب وہ آندے نے میں نے ویڈیو کال تے گل کی تے رو پہ آندے رات اسی اگلی رات خواب دیکھے بابا جی پانی پلا رہے نے کھڑے نے بالکل تندرست کھڑے لائن لگی ہوئی یہ پانی پلا رہے نے تے اسی لائن والے ہیں تو ہٹ کے کھڑے ہیں تے بابا جی نے لائن روک کے نا اے ساڑھے برتن اج پانی پا کے کہے میرے پتران دا خیال رکھنا میرے بچیاں دا خیال رکھنا انج نہیں ہوندا نوکریاں دتیاں جاویں تے پھر انہیں آکھیا سی مرد کلندر نے مالک کنڈ نہیں لگن دیندے میرے نبی دے پیارے غلاموں چنو اپنے جناب چودھری تے ملک تے نواب تے لیڈر تے نازے تے انہاں نوجواناں نو اپنے آقا و مولا لجپال دی عظمت تے رفعت تے نازے لیکن کل ضروری ہے فکر اگر اے بیٹھ گئے نوجوانوں تو انو سلام دعا ہتھاں نال تھانیاں وچ کچہریاں وچ پریشان ہون والے ہو کوڑے کھاون والے ہو مارا کھاون والے ہو ساڈے بچے بھی تو انو سلام کرن گے قسم رب کعبہ دی اور تو نے اس جذبے دی وجہ نال ایسا ہو جائے اج پنجاب اسمبلی وچ قادیانیت لئی باقاعدہ طور تے خانہ بن گئی ہے تہاڈی قربانی نال باقاعدہ اے ہو رہے اج قادیانی سر چھپا کے نظر پے آندے نے کیونکہ تہاڈی قربانی رائے گانی جائے گی ہمیشہ سڈیاں نسلاں فخر کرن گیا جدوں لبرلزم دا طوفان اٹھیا سی جدوں نچن والیاں آنٹیاں نو رسپیکٹ ملدی سی جدوں توافانو تمغے امتیاز ملدے سن پہ جدو بدکار عورتہ آئین تے قانون دے حوالے نال کمینے پندہ مظاہرہ کر رہی سن اس تاریخ کچھ ایسے بھی سن جڑے حکمرانہ دی چائے پانی تے اپنے دستار تے جبے دی غیرت ہو چڑھ دی بجائے وہ چوکا تے سڑکاں تے کھڑے ہو کے کہہ رہے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آؤ نبی دے غلاموں جدو اے فکر اے سوچ لے کے میدان اچ نکلیں گے قرآن نے جڑی بیان کیتی ہے عارف کامل ولی کامل دی کوالٹی فرماؤ گھبراندہ ڈردہ خوف زدہ ہولی بولو خوف زدہ لیکن تساں دسو ہن سیانے لوگو مومن دی جڑی کوالٹی امت دی خصوصیت جڑی رب نو پسند ہے او کیڑی ہے قد امامے جبے بولو مال دولت اللہ نو جڑی کوالٹی پسند ہے وہ ہے کنتم خیر امت نخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن واہ واہ المنکر. سبحان اللہ. وہ ہے نیکی نو پوری شد و مد اور قوت و طاقت نال فروغ دینا تے گناہ نو پوری طاقت نال روکنا. اگر تساں سا روکنے سے ناکام ہو گئے گناہ بڑھدا جائے گا. اسلام نو کمزور کرن دی ناپاک منصوبہ بندی. آؤ مل کے شد و مد نال قوت و طاقت نال غیرت و حمیت نال نیکی نو فروغ دئیے, گناہ نو کمزور کریے. تواڈے میرے ویکھدیاں نیکی کمزور ہو رہی ہے. تواڈے میرے ویکھدیاں نیکی کمزور, گناہ بڑھ رہے ہیں. اگے چوکاں تے کھڑے ہوئے نوجوان بڑھڑیاں نو ویندیاں ٹر پیندیاں کہ وہ آکھن گے بچے چوکاں چ کھڑے نہیں ہوئی دا لوگاں دیاں دھیاں بہناں گزر رہیاں نے. ہن او گناہ وددا جا رہے, ہن بے حیائی بے غیرتی فحاشی اور یعنی لوگ فخر نال بیان کر دینے. لیکن ظاہر گئے گناہ نو ڈکن واسطے روکن واسطے یہ فلسفہ ہے کہ اسی اپنے بزرگاں دی فکر نو لوگاں چ منتقل کریے, اپنی توجہ نال اپنے نسل دے کردار نو درست کریے. وہ ہے رسول اللہ دا عشق, کریم آقا دی محبت, حضور سید عالم دی غلامی, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا ناموس دی چوکیداری ہے. یہی ہر ولی نے, ہر محدث و مفسر نے, ہر مجدد نے یہی اپنے دور وچ کیتا ہے جڑا ساڈے واسطے کرنا ضروری ہے. اگر اسی ناکام ہو گئے تو پھر ساری کوالیفیکیشن ساری تعلیم دے باوجود اسی بدقسمتی نال کچھ نہ کر سکے, کیونکہ تہذیب ختم ہو رہی ہے. تعلیم نو نئے نئے رنگ دیتے جا رہے ہیں. وہ نئے رنگ وچ جدوں بیٹی کوالیفائیڈ ہوندی ہے تو او دا دوپٹہ اتر جاندا ہے تے دا مطلب ہے پڑھ نہیں گئی, تہذیب چھن گئی ہے. جدوں نوجوان آفیسر بن جائے تو او دا پیو ماں دے اگوں ہولی بولے کہ میرا پتر ڈسٹرب نہ ہوئے دا مطلب پڑھیا نہیں ہے, تہذیب چھن چکی ہے. جدو لوگاں دیاں دھیاں بہناں محفوظ نہ ہوئے تے دا مطلب پڑھیا نہیں ہے, تہذیب چھن چکی ہے. اسلامی تہذیب, اسلامی تعلیم, اسلامی فکر ہی ہے. آؤ اسلام نو تحفظ نال, رسول اللہ دی عزت نو حفاظت نال اپنی نسلیں منتقل کریے. پھر انشاءاللہ لنڈے دے انگریز اور موم بتی آنٹی مافیا نہیں ہوئے گا. پھر انشاءاللہ گھر گھر محمد عربی دی عزت و ناموس دا تصور پیدا ہوئے گا. اللہ تواڈے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ الرحمن الرحیم. وقت بہت تھوڑا ہے تو میں صرف بابا جی دا ایک شعر پڑھساں تو اس بعد قبلہ نو دعوت دیونی انشاءاللہ. عشق داز کا ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دئی, ہر ایک نو قد پرکھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دئی. ہمت ہار ادا کم عشق نہیں یہ کم شیر دلیر جوان دئی. عالم شاہ عشق دا میں کی دسائے سمرا دین ایمان اسلام دئی. زلف تا پیچ کمند اندر جد پھس جائے پھر پھڑکنا کی, پھر جیلا وے کے نسنا نہیں, پھر ہاتھ کریاں وے کے نسنا نہیں, پھر ہزاراں دا دستہ وے کے رستہ بدلنا نہیں, لکھاں دا دستہ وے کے بھی کہنا اے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما. ہم نولکہ قبلہ تھانے جاسے ساتھ قبلہ استاد محترم سانو ایسے جو تفتیش درانا کرنا گا, آپ یا رسول اللہ کہا کرو لبیک نہ کہا کرو. واللہ میں کہا جی کیوں آنا دسو نا مطلب کی ہے. میں کہا مطلب صرف نہیں ہے یا رسول اللہ میں حاضر. آپ سمجھتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر. میں کہا کمینے آجی پوچھ دے کیا ہم سمجھتے ہیں 17 لاشیں ہم نے دے دی, 26 لاشیں ہم نے دے دی, 8 لاشیں ہم نے دے دی. ابھی ہم سے پوچھتا ہے کہ تو سمجھتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, محمد عربی کا جلوہ پہلے ہو جاتا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اینج نہیں, غیرت مند خطیب سننا ہے تو پھر غیرت مند آنے ہاتھ چاہنے پیڑے, سارے ہاتھ چاہو یا رسول اللہ لبیک. سارے تسی جنارہ نہیں لانا جائے, تسی ہاتھ چاہو ذرا. اے شیر جیلن جا کے نہیں جھکے, پرچے نال نہیں جھکے, مارا کھا کے نہیں جھکے, تو انہوں تے کچھ بھی نہیں ہویا. دیسی خوراکاں کھا کے تسی کیوں جھک سکتے ہو, پورا ہاتھ چاہو اینج. ہاں 10 ظالمو لکھا ستم کر لو, آج دیہاتے جا کے ویکھو تسی تے کہندے ہو بند کر دیں گے, ایتھے تے دودھ پیچا دودھ پیندا متھا بھی کہندا من سب نبی شن, من سب نبی شن, من سب نبی شن. ایویں پورے ہاتھ کھا کے
میں حضرت دا نام لین لگا اس تو بعد نعرہ لینا ہے تے نعرہ پورے ہاتھ چاہے ہن پورے زور دے نال اسی ویکھیے نہ ویکھیے مدینے دا تاجدار ویکھ رہا ہے ہاں مدینے دا تاجدار ویکھ رہا سانو تے جیڑا دل وچ گنڈی رکھ کے ہاتھ چکے گا اونوں بھی ویکھ رہے نے تے جیڑا عشق نال سینہ سجا کے ہاتھ چکے گا مالک انہاں نوں بھی ہاں اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دے رہا ہوں غیرت مند غیرت مند اور احمد رضا کی فکر کا وارث علوم داتا علی حجویری کا وارث علوم مہر علی کا وارث حضرت علامہ سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت سرتاج اہل سنت یادگار اسلام خورشید ملت ڈاکٹر خادم خورشید الازری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء قال اللہ تبارک وتعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نعمت اللہ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد تو حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے آج دی بابرکت اور با مقصد بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا